مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سنہری حروف دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. لانتی یزید کا کردار. یزید لین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. اس کی کنیت ابو خالد تھی. امیہ خاندان کا یہ وہ بد نصیب انسان ہے جس کی پیشانی پر نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین کے قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس پر ملامت ہوتی رہے گی. یہ بد باطن سیاہ دل ننگ خاندان 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے گھر میسون بنت بخدل کلبی کے پیٹ سے پیدا ہوا. یزید لین بہت موٹا، بدنما، کثیر شعر، بد خلق، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا. اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی تھیں کہ جن سے بدماشوں کو بھی شرم آنے لگے. حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ یزید لین پہ حملے کی ہم نے تیاری اس وقت کی جب ہم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، کیونکہ اس کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں سے نکاح کرنے لگے تھے، شرابیں پی جا رہی تھی. یزید لین خود ان عورتوں سے شادیاں کر رہا تھا جن کو اسلام نے محرمات میں شمار کیا ہوا تھا. لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی تھیں اور دیگر بہت ساری خرافات و منہیات کا اعلان رواج ہو گیا تھا. یزید لین نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی. ان دونوں مقدس مقامات پر حملہ کیا. ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیات شہید ہوئیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے باندھے گئے. یہاں گھوڑوں نے لید اور پیشاب کیا اور 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں ہوئی. اسی طرح مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ پر پتھر برسائے، غلاف کعبہ کو جلایا گیا اور سیدانیوں کی عصمت دری کی گئی اور ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بھی شہید کیا گیا. ایسے شخص کی حکومت گر کی جو پانی سے زیادہ خطرناک تھی. ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جبکہ عنان سلطنت اس شکی کے ہاتھ میں آئی. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب اسرار و فراست بزرگ صحابی تھے، انہوں نے دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے. قصائص کبریٰ کی روایت میں یہ بھی زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا احمق اور بدسرشت ہو گئی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ 60 ہجری میں لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے. ان کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی.